علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پورا رمضان مبارک گزر گیا الحمدللہ۔ آج 20 روزے مکمل ہو گئے اور طاق راتیں شروع ہو چکی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان کی قدر کرنے کی اور ان بقیہ ایام میں اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہنے کا مقصد کہ رمضان مبارک پورے کا پورا گزر گیا یہ ہے کہ عورتوں کی تراویح کے بارے میں الگ سے مکمل بات نہیں ہو سکی، اور آج بھی مختصر بات کرنے کا ہی ارادہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ بالکل روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا پینا اور حقوق زوجیت کی ادائیگی سے رکنے کا نام ہے۔ اگر ان 3 چیزوں سے آدمی رک رہا ہے تو فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس میں تراویح کوئی شرط نہیں ہے، لہذا کسی نے اگر بغیر تراویح کے روزہ رکھ دیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ البتہ پھر ہم اس کی بات کر لیں، جیسے ہم کسی انسان کی تیاری کی تو وہ میک اپ کرتا ہے اور ویل ڈریسنگ ہو رہا ہوتا ہے اور کنگھی کر رہا ہے اور آئل لگا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ جیسے اس کی زینت و آرائش میں مددگار ہوتے ہیں اس کے حسن میں، بالکل اسی طرح سے تراویح کی بھی مثال ہے۔ اور تراویح کو جان بوجھ کر چھوڑنا، سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گئی، اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اور ایک آدمی تھا، مسلمان تھا، اور اس کو کسی نے یاد بھی کروا دی بسم اللہ پڑھو اور اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی، تو ایسا ذبیحہ مردار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے، کیونکہ وہ سنت کی نفی کر رہا ہے، وہ سنت کے طریقے کی نفی کر رہا ہے، تو جو آدمی اس سنت کی تراویح کی جماعت ہو یا بغیر جماعت ہو، تراویح قیام اللیل ثابت تو ہے، تو جب ثابت ہے پھر اس کا انکار کرنا گویا سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ جب اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے تو پھر لہذا تراویح روزے کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن نہ پڑھنا تارک السنہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی آپ کی اداؤں کو پورا کرے۔ یہ آ گیا پہلا سوال۔ دوسری بات، عورتیں تراویح کے متعلق کیا کریں گی؟ تو عورتیں بھی بالکل اسی طرح تراویح پڑھیں گی جس طرح مرد پڑھتے ہیں۔ اور تیسری بات، کیا عورتیں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھیں گی یا بغیر جماعت کے؟ پھر جماعت گھر میں ہوگی یا مسجد میں ہوگی؟ تو عورتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں یا بغیر جماعت کے، دونوں طرح درست ہے۔ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عورتوں کا مسجد میں آنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہا کا فرمان مبارک، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے زمانے میں زندہ ہوتے اور عورتوں کے فتنے کو دیکھتے تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ تو عورتوں کو مسجد میں آنا فتنے سے خالی نہیں، گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں، تو پھر جب فتنے سے خالی نہیں تو پھر عورت کے لیے بہتر ہے وہ گھر کے اندر پڑھے۔ رہی بات جہاں تک جماعت کی، تو کیا عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے؟ مثلا کوئی حافظہ ہے اور کیا وہ اپنا قرآن مجید تراویح میں سنا سکتی ہے؟ تو یہاں پر بھی عورتوں کی جماعت، مستقل جماعت، یہ عورت ہی کروائے، مکروہ ہے، البتہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہا جماعت کروایا کرتی تھیں، لہذا عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ عورت مردوں کی طرح آگے جا کر امامت نہیں کرے گی، اسی صف پہ ان کے ساتھ برابر میں کھڑی ہوگی اور جماعت کروائے گی۔ لیکن جب عورت قرآن سنا رہی ہے، مستورات کی جماعت ہو رہی ہے، ایون اس کے پیچھے محرم مرد کا بھی کھڑا ہونا درست نہیں ہے، صرف عورتوں کی جماعت ہے، صرف عورتیں اس کے اندر ہوں گی۔ نابالغ بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نابالغی اس کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں اس سے بلوغت کی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، مونچھیں نہیں آئی، داڑھی نہیں آئی، زیر بغل ناف بال نہیں آئے، اس کو کوئی بدخواہ نہیں ہوئی، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز کہ وہ ذہنی طور پر بھی بالغ نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل اس کے بارے میں کہا کہ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، کہ وہ بچے جو ابھی عورت کے اعضاء پر وہ واقف نہیں ہیں، ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ان کو سیکشول اویئرنیس نہیں ہے، تو ایسے بچے کو، ایسا جو ہے بچہ وہ غیر محرمی کیوں نہ ہو، نابالغ ہے، معصوم ہے، وہ پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو عورتیں قرآن مجید عورتوں کی جماعت کروا کے سنا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کی جماعت کے اندر مستقل میں
پیچھے محرم مرد بھی شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ عورت کی تراویح کے مسائل، تراویح پڑھے گی، اکیلے بھی پڑھ سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی، اور جماعت کر رہی ہیں تو پھر وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوگا، ایون محرم ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد میں جا کے پڑھ سکتی ہیں نہیں، بعض مساجد میں اس کا انتظام بھی موجود ہے لیکن مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ فتنہ کا خطرہ ہے، وہاں پر آزمائش کا خطرہ ہے، وہاں پر کسی قسم کی اگر راستے میں حفاظت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ لہذا عورت کے لیے بہتر کیا ہے، وہ گھر کے دریچے میں کونے میں چھپ کر نماز ادا کرے جہاں اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ اور اسی طرح جب کوئی عورت جماعت کروا رہی ہے اور تراویح میں قرآن سنانا چاہتی ہے تو اب اس کے پیچھے کوئی اور عورت حافظہ نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے جو کھڑے ہونے والے ہیں وہ دیکھ کے سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ تو یاد رکھیے ہم یہاں پر حنفی مسلک والے ہیں تو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اب پیچھے والا دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز تو ٹوٹ گئی۔ اب جب وہ آگے والے کو لقمہ دے رہا ہے، اپنی امام کو لقمہ دے رہا ہے، تصحیح کروا رہا ہے، تو غیر نماز والا، نماز سے باہر کا آدمی نماز والے کو لقمہ دے رہا ہے اور وہ اس سے تصحیح اس کی کروائی ہوئی کو پڑھ رہی ہے اور آگے وہ اس کی تلاوت کر رہی ہے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ لہٰذا دیکھ کر سننا، دیکھ کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کوئی حافظ لڑکا ہو تو اس کے لیے دونوں شرطیں ہیں، ذہنی نابالغ اور ظاہری نابالغ، دونوں ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ خواہ اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ محرم ہی کیوں نہ ہو، وہ مستورات کی جماعت کے اندر الگ سے شامل نہیں ہو سکتا۔ تو مستورات اہتمام تراویح ضرور کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹیوں کو کم از کم آدھا پارہ 30واں سورہ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ کہف، سورہ بقرہ، یہ ضرور یاد کروا دینی چاہیے بچپن میں، تاکہ جب بڑی ہو جائیں تراویح پڑھنی ہو تو صرف قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر، یہ ان 2 صورتوں پر 20 کی 20 رکعات نہ پڑھیں۔ قیام اللیل کا مقصد اللہ کو اپنا قرآن سنانا ہوتا ہے۔ اب اس کو 2 ہی صورتیں آ رہی ہیں تو وہ کیا قرآن سنائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔